اونٹوں کی ہدی اور اس کی تاثیر۔ ایک دلچسپ اور مزاح سے بھرپور واقعہ۔ ہدی اس نغمہ کو کہا جاتا ہے جو اونٹوں کے ساربان اونٹوں کو بھگانے کے لیے گاتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں جب ذرائع آمد و رفت کے جدید وسائل نہ تھے تو لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے اور انہی کو تجارت کے مال کی ترسیل کے لیے بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس دور میں لوگوں کے گھوڑے، بیل اور اونٹ ہی ان کی مرسڈیز، BMW اور ریفریجریٹڈ ٹرالے تھے۔ اپنے جانور سے انسیت ہونا ویسے بھی انسانی فطرت ہے، لہٰذا کسی بھی وجہ سے ان جانوروں سے جدائی انسان کے لیے مالی نقصان کے ساتھ ساتھ گہرے صدمے کا بھی باعث تھی۔ لوگ جب لمبے سفر پہ نکلتے تھے تو اونٹوں کی رفتار بڑھانے کے لیے نغمے گائے جاتے تھے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہدی کی ابتدا یوں ہوئی کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے اپنے غلام کو کسی بات پر بہت مارا اور دانتوں سے اس کی انگلیاں بھی چبا ڈالی۔ اس کے بعد یہ اعرابی اپنے غلام کو لے کر کسی سفر پر روانہ ہوا۔ غلام کے چونکے ہاتھوں میں تکلیف تھی، اس لیے درد کی شدت سے وہ راستہ بھر دئی دئی پکارتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اونٹوں نے اس آواز پر دوڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح پتہ چلا کہ اونٹ ترنم سے مست ہو کر دوڑنے لگتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ یہ ایک صنف سخن بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اونٹوں کی دوڑ کرواتے ہیں یا ایسا کوئی شوق رکھتے ہیں یا اپنے اونٹ مقابلے جات میں دوڑاتے ہیں، وہ اونٹوں کی رفتار بڑھانے کے لیے ہدی کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ انسانی آواز میں ہو یا گھنٹیوں کی آواز میں۔ ہدی میں در حقیقت کتنی تاثیر ہوتی ہے، اس کے حوالے سے کئی واقعات مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک انتہائی دلچسپ واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایک دیہاتی کے پاس مہمان ہوا۔ اس شخص نے وہاں پر ایک سیاہ فام غلام کو دیکھا جو ایک اونٹ کے سامنے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ غلام نے اس مہمان کو کہا کہ آپ میرے مالک سے میری سفارش کیجیے، کیونکہ میرا آقا سوائے مہمانوں کے کسی کی سفارش نہیں سنتا۔ آپ سفارش کیجیے کہ وہ مجھے آزاد کر دے۔ مہمان نے میزبان سے جا کر غلام کی سفارش کر دی۔ میزبان نے کہا کہ آپ کی سفارش سے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ اس کا گناہ بہت سنگین ہے۔ مہمان نے پوچھا، ایسا کیا کیا ہے اس غلام نے؟ مہمان نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ میرے 10 اونٹ تھے۔ یہ غلام ان اونٹوں کو کہیں سے لے کر آ رہا تھا کہ راستہ میں اس نے ہدی پڑھنا شروع کر دی۔ اس کی ہدی سے اونٹ مست ہو کر بھاگنے لگے اور بھاگتے بھاگتے کئی دن کی مسافت ایک رات میں طے کی۔ جب یہ گھر پہنچے تو اس ایک اونٹ کے سوا کوئی زندہ نہ بچا تھا۔ مہمان یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور اپنے میزبان سے درخواست کی کہ مجھے بھی اس غلام کی ہدی سنوائیے کہ ایسی کیا خاص بات ہے اس کی ہدی میں۔ میزبان نے غلام کو بلایا اور ہدی پڑھنے کو کہا۔ غلام نے ابھی ہدی پڑھنا
شروع ہی کی تھی کہ وہ اکلوتا اونٹ ایک دم کھڑا ہو گیا، اور تھوڑی دیر میں اس اونٹ نے صحرا کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ بیچارہ میزبان بھی اپنے آخری اونٹ کی جدائی کے صدمے سے دیوانگی کی حالت میں ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ اگرچہ یہ واقعہ ہلکے پھلکے مزاح میں بیان کیا گیا ہے، لیکن در حقیقت اس واقعہ میں آج کل کے حالات کو بہت اچھے طریقے سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم اور ہماری نسلیں اسی طرح دنیا کے نغموں میں مست ہو کر دوڑی چلی جا رہی ہیں۔ اس مدہوشی میں نہ تو کسی کو سمت کا تعین ہے اور نہ ہی کسی کو منزل کا ہوش۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور برے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔